السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اکنامکس کا لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے قومی آمدنی کے بارے میں پڑھا، اس کی کچھ تعریفیں ہم نے دیکھیں، جس کے مطابق قومی آمدنی سے مراد کسی بھی ملک میں جتنی بھی اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں، اگر آپ ان کی زرعی مالیت یعنی آپ ان کو مونیٹری ٹرمز میں روپے پیسے کی حالت میں اگر میئر کر سکیں، ان کو کاؤنٹ کر سکیں، تو وہ کسی ملک کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ آج لیکچر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے قومی آمدنی کے مختلف تصورات، کہ قومی آمدنی کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جو انہوں نے اس کی مختلف سائڈز کو بیان کیا ہے، اس کے بارے میں ہم باری باری پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قومی آمدنی کا تصور جو ہے وہ ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ سیکنڈ ہے خام یا مجموعی قومی پیداوار، انگلش میں اس کو کہتے ہیں گراس نیشنل پروڈکٹ۔ تھرڈ ون از خالص قومی پیداوار، نیٹ نیشنل پروڈکٹ۔ فورتھ ون از قومی آمدنی، نیشنل انکم۔ نمبر 5 پہ ہے شخصی یا ذاتی آمدنی، پرسنل انکم۔ نمبر 6 اور لاسٹ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی، ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ اب یہ 6 تصورات ہیں جو کہ نیشنل انکم یا قومی آمدنی کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں، کہ قومی آمدنی کے جو ہم سمجھتے ہیں اس کی آگے مختلف حالتیں موجود ہیں، تصور موجود ہیں، ان کو باری باری اب ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تصور کے بارے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا تصور قومی آمدنی کا ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہم بریک کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے۔ خام سے مراد ہوتا ہے ایسی چیز جو خالص حالت میں موجود نہ ہو، پیور حالت میں موجود نہ ہو، بلکہ را فارم میں ہو۔ ملکی، کسی ملک کے اندر جو چیز وقوع پذیر ہو رہی ہے اس کو ملکی کہیں گے، اور داخلی بھی اس کا دوسرا ہی نام ہے۔ ایسی چیز جو کہ مکمل خالص حالت میں ابھی نہیں ہے، یعنی فائنل حالت میں اپنی نہیں ہے، مکمل حالت میں، اور وہ کسی ملک کے اندر موجود ہے، وہ چیز کیا ہے؟ پیداوار، جو چیز پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہ پیدا کیا ہو رہا ہے؟ کسی ملک میں 2 ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اشیاء ہوتی ہیں، ایک خدمات ہوتی ہیں۔ اشیاء سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی آنکھ سے نظر آتی ہیں، جن کا ایک وجود ہے اور آپ ان کو میئر کر سکتے ہیں۔ خدمات سے مراد وہ تمام غیر مادی اشیاء ہیں جو کہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی اور آپ ان کو میئر بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں اگر ہم اب دیکھیں گے تو خام ملکی یا داخلی پیداوار سے مراد اس ملک کے اندر، کیونکہ ملکی کا نام ہے، تو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ایسی چیزیں جو کہ ابھی مکمل فائنل حالت میں نہ ہوں، وہ کتنی پیدا ہوئی ہیں، اس کو قومی آمدنی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی قومی آمدنی کے یوں سمجھ لیں آپ کی ایک اور تعریف ہے۔ اب اشیاء و خدمات کس طرح سے پیدا ہوتی ہیں؟ فرسٹ ایئر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے 4 چیزوں کا، جن کو ہم عاملین پیدائش کہتے ہیں، ضروری ہیں۔ وہ عاملین پیدائش کون کون سے ہیں؟ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ تو سیم خام ملکی یا داخلی پیداوار میں جو پیداوار بنائی جائے گی اس کے لیے بھی ان 4 عاملین پیدائش کا ہونا ضروری ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں خام ملکی یا داخلی پیداوار سے مراد کسی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر۔ اب جغرافیائی حدود کا لفظ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ اوپر اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں تو 2 الفاظ ہیں، ملکی یا داخلی۔ وہ یہی شو کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جو باؤنڈریز ہیں، جو اس ملک کا حدود اربع ہے، اس کے اندر ہی وہ چیز پیدا ہو رہی ہے، کہ اندر ایک سال کے دوران، اور وہ عرصہ کتنا ہے، وہ جو چیزیں پیدا ہونی ہیں ان میں کتنے ٹائم تک انہوں نے پیدا ہونا ہے، ان کو کاؤنٹ کرنا ہے، وہ ہے 1 سال۔
ایک سال کے دوران اپنی زمین، محنت، سرمایے اور دیگر وسائل کی مدد سے حتمی اشکال میں کہ آپ نے چیزوں کو بالکل مکمل حالت میں پیدا کر لینا ہے. تو وہ جو پیدا کردہ اشیاء و خدمات کی ذرّی مالیت ہے، ذرّی مالیت ہم نے تعریف میں بھی پڑھا تھا کہ جب آپ چیز کو روپے پیسے کی صورت میں میسر کر سکیں، زر کہتے ہیں روپے پیسے کو. تو ڈیفینیشن یہ بنے گی جی خام ملکی یا داخلی پیداوار کی کہ کسی ملک کے اندر یعنی اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک سال کے عرصہ میں جتنی بھی اشیاء و خدمات مکمل حالت میں تیار ہو جاتی ہیں ایک سال کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں خام ملکی یا داخلی پیداوار. اب وہ چیزیں کتنے روپے پیسے کی تیار ہوئی ہیں جب ہم اس اعداد و شمار کے بارے میں جان لیتے ہیں تو وہ کسی ملک کی خام ملکی یا داخلی پیداوار ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے ہم آتے ہیں اس کی مساوات کی طرف. مساوات میں اگر آپ آئیں انگلش ڈیفینیشن سے نیچے جو موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے خام ملکی پیداوار از ایکول ٹو صرف پلس سرمایہ کاری پلس حکومت کے اخراجات پلس برآمدات مائنس درآمدات. اب یہ قومی آمدنی کی جو آگے ایک تصور ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار، یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کو ایک اور طرح سے بیان کیا گیا ہے میتھمیٹیکلی. جب آپ ملکی یا داخلی پیداوار کو کیلکولیٹ کریں گے ایک سال کے عرصہ میں تو کن چیزوں کو بیسکلی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے صرف. صرف کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کنزمپشن، اور آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے چیز کو خرچ کرنا. تو پہلی چیز جو کہ خام ملکی یا داخلی پیداوار میں شامل ہوتی ہے جب آپ اس کو میسر کرتے ہیں وہ ہے کسی ملک میں رہنے والے جو افراد ہیں یعنی اس ملک کے جو باشندے ہیں وہ ایک سال کے عرصہ میں کتنی چیزوں پہ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اگر آپ وہ سارے روپے پیسے کو جمع کر لیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ کنزمپشن یا صرف. تو یہ والی جو ہمارے پاس چیز ہے یہ ایک ملک کے اندر استعمال ہونے والا خرچہ ہے ایک سال کے اندر. سیکنڈ ہے سرمایہ کاری. انگلش میں اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ. سرمایہ کاری سے مراد ہے جب آپ روپیہ پیسہ کاروبار میں لگاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ پیسہ لگانا جہاں سے آپ کو منافع حاصل ہو، یعنی پہلے سے زیادہ پیسے آپ کو حاصل ہوں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی کاروبار سٹارٹ کیا ہے، آپ نے اس میں 1 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، یعنی کاروبار میں 1 لاکھ روپیہ لگایا ہے. سال کے بعد آپ کو اس پہ 50,000 50,000 کا منافع ملتا ہے. تو یہ آپ کی کیا ہے؟ انویسٹمنٹ ہے. تو دوسری چیز جو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے پورے سال کے دوران وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ انہوں نے کتنا پیسہ کاروبار کے اوپر لگایا ہے. پہلا ہے صرف کہ کتنا پیسہ خرچ کیا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزمرہ کی، اور سیکنڈ ہے کتنا پیسہ کاروبار میں لگایا ہے، اس کو کہتے ہیں سرمایہ کاری. تھرڈ ون از حکومت کے اخراجات. ایک سال کے عرصہ میں کسی بھی ملک کی حکومت اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا پیسہ لگاتی ہے، جتنا خرچہ کرتی ہے، اس کو بھی ہمیں جمع کرنا ہے اس ملک کی خام ملکی یا داخلی پیداوار کو نکالنے کے لیے. اس کے بعد آگے ایک چیز آتی ہے برآمدات مائنس درآمدات. برآمدات کہتے ہیں تجارت کے یہ 2 کانسیپٹ ہیں. برآمدات سے مراد ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کے ملک سے تیار ہو کے دوسرے ملکوں کو بیچی جاتی ہیں، یعنی آپ کے ملک سے چیز دوسرے ملک میں جا رہی ہے اور اس کے بدلے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ روپیہ پیسہ اور منافع. اور درآمدات کہتے ہیں جب باہر کے ملک چیزیں تیار کر کے آپ کو بیچیں، یعنی آپ کے ملک کے اندر چیزیں آئیں اور اس کے بدلے میں اب آپ ان کو روپیہ پیسہ واپس کر رہے ہیں. برآمدات میں چیزیں آپ باہر بھیج رہے ہیں اور درآمدات میں وہی چیزیں کچھ اور چیزیں آپ کے ملک میں آ رہی ہیں. تو یہ دونوں تجارت کے 2 پہلو ہیں. اب یہ بھی قومی جو آپ نے نکالنی ہے ملکی یا داخلی پیداوار، اس میں ان دونوں کو بھی ایڈ کرنا ہے. ایڈ کس طرح سے کرنا ہے؟ برآمدات کو آپ نے پلس کرنا ہے، جمع کرنا ہے. کسی ملک نے کتنی چیزیں بنا کے باہر بیچی ہیں اور ان سے جتنا پیسہ حاصل ہوا ہے آپ نے اس سارے کو جمع کر لینا ہے، کیونکہ وہ آپ کی آمدنی ہے اور آمدنی کو آپ نے قومی آمدنی میں شامل کرنا ہے. سیکنڈ ہے درآمدات.
جو چیزیں آپ نے دوسرے ملکوں سے خریدی ہیں اور پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے دوسرے ملک کے خزانے میں چلا گیا، اس کا مطلب ہے وہ اب آپ کی آمدنی وہ والا روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے، مائنس، اس کو ہم منفی کر دیں گے۔ تو یہ پانچوں چیزیں ہیں جی، نیچے شارٹ فارم میں بھی ان کو لکھا گیا ہے۔ جی ڈی پی شارٹ فارم ہے جی خام ملکی یا داخلی پیداوار کی، جی سے مراد ہے گراس، خام کو کہتے ہیں، ڈی سے مراد ہے ملکی یا داخلی ڈومیسٹک، اور پی سے مراد ہے پروڈکشن، یا شارٹ فارم میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں پروڈکٹ۔ تو خام ملکی یا داخلی پیداوار کی شارٹ فارم ہے جی ڈی پی، یہ برابر ہے سی کہتے ہیں صرف یا خرچے کو، پلس آئی سرمایہ کاری کو، جی کہتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز، اور ایکس کہتے ہیں ایکسپورٹس کو، جو چیزیں آپ نے برآمد کی ہیں، اور ایم کہتے ہیں امپورٹس، جو چیزیں آپ نے ملک میں منگوائی ہیں۔ تو دیکھیں سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس یہ آپ نے جمع کرنے ہیں، کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز پلس برآمدات، اور جو چیزیں آپ نے باہر سے منگوائی ہیں اور پیسہ خرچ کیا ہے جن کو درآمدات کہتے ہیں، جو کہ مساوات میں ایم ہے، اس کو ہم نے مائنس کر دینا ہے۔ تو یہ جو پانچوں چیزیں جب ہم ایڈ کر لیں گے ایک سال کے عرصہ کے دوران، تو وہ کسی بھی ملک کی جی ڈی پی کہلائے گی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اس ملک کی آمدنی کہلائے گی۔ اس طرح سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو مالی سال شروع ہوتا ہے، یعنی حکومت کا جو اکنامک ایئر سٹارٹ ہوتا ہے، وہ 1 جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اینڈ کب ہوتا ہے، 30 جون کو۔ تو 1 جولائی سے 30 جون تک پاکستان کے حدود اربع کے اندر جتنی بھی اشیاء و خدمات مکمل حالت میں تیار ہو جاتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں خام ملکی یا داخلی پیداوار، جی ڈی پی، یعنی پاکستان کی وہ آمدنی کہلاتی ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو تعریف میں بھی اوپر لکھی تھی وہ یہ تھی، حتمی شکل میں، فائنل حالت میں، کوئی ایسی چیز جو ایک سال کے اندر تیار ہونا تو شروع ہو گئی لیکن وہ ابھی مکمل حالت میں تیار نہیں ہوئی، درمیان میں کہیں موجود ہے، ابھی اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آپ ابھی شامل نہیں کریں گے، اس کو تب شامل کریں گے جب وہ فائنل حالت میں مکمل طور پہ تیار ہو جائے گی۔ تو جی تعریف اسی طرح سے ہے، ایک سال کے عرصہ میں ایک ملک کے اندر پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت، اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈی پی، اور اس میں 5 چیزوں کو ہم نے ایڈ کرنا ہے، کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز پلس ایکسپورٹس مائنس امپورٹس۔ تو جب آپ ان پانچوں کو، ان کے اعداد و شمار کو جمع کریں گے تو کسی بھی ملک کی آپ کے پاس خام ملکی یا داخلی پیداوار آ جائے گی۔ اب اس کے بعد آتا ہے خام قومی آمدنی، ٹھیک ہے جی، خام یا مجموعی قومی پیداوار۔ اب وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ اس سے کتنی مختلف ہے جی ڈی پی سے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو دیکھیں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔